ہمارے پیر مرشد کے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دریا کے لیے راستہ بنانا نہیں پڑتا، دریا اپنا راستہ خود بناتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دریا ہے، یہ دلوں کے اندر راستہ خود بنا لیتا ہے، یہ سینوں کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب یہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو قرآن کو سن کر کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن دلوں کے اندر راستہ خود بنا لیتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ کبھی کسی روایت میں اس کو پڑھتا ہے، کبھی کسی روایت میں پڑھتا ہے، کبھی کسی لہجے میں پڑھتا ہے۔ یہ اس بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اس بچے کا کمال نہیں ہے، اس قاری کا کمال نہیں ہے، اس کمال والے کا کمال ہے جس نے یہ قرآن کو اس طریقے سے نازل فرمایا ہے کہ اس کو قاری مختلف لہجوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا کمال ہوتا تو وہ کوئی اور کتاب اس طرح پڑھ کے دکھا دینا کہ کبھی کسی لہجے میں پڑھے، کبھی کسی قرات میں پڑھے، تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمت ہے۔ قرآن کا اگلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی عزت اور تعظیم کریں، اس کا ادب اور احترام کریں۔ اگر آج ہم اس کو عزتیں دیں گے تو یہ قرآن بھی ہمیں عزتیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویجادہ بآخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے سے قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو پستیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو قوم اس کو اپنے سینے سے لگائے گی، اس کی تعلیمات پر عمل کرے گی، وہ معاشرے کے اندر عزتیں پا جائے گی۔ جو فرد اس پر عمل کرے گا وہ فرد معاشرے کے اندر عزت پا جائے گا، اور جو قوم اس کو چھوڑ دے گی تو پھر وہ ذلیل ہوگی، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس ملک کو اس لیے لیا گیا ہو کہ وہ کلمے کے نام پر اور پھر اس میں سود کو رائج کرنے کے لیے دعوے دائر کیے جائیں بینکوں کی طرف سے عدالتوں کے اندر، اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کی جائے، پھر وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ پھر وہ قوم کیوں رونا روتی ہے کہ یہاں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہر بندہ کیوں پریشان ہے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ جب بارشیں ہوں اور فائدہ ہو تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہے، اور جب بادشاہ ہوں اور نقصان ہو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہم کسی کو کوئی گلہ نہیں دے سکتے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں دعوت دائر کر دیں گے اور کہیں گے وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دعوت دائر کریں گے، شکایت کریں گے کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو پکڑتے، فَيَضَعُ عَلَى وَجْهِهِ وَعَيْنَيْهِ، اپنے چہرے کے ساتھ لگاتے، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے، وَيَبْكِي، اور روتے تھے، وَيَقُولُ، اور کہا کرتے تھے هَذَا كَلَامُ رَبِّي هَذَا كَلَامُ رَبِّي، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام۔ کہ ایسی محبت تھی ان کو قرآن کریم کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھتے، اپنی آنکھوں کے ساتھ رکھتے۔ یہ قرآن سراپا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو پڑھنا ثواب ہے، اس کو چھونا ثواب ہے، اس کی تعلیم دینا ثواب ہے، اس کو پڑھنا ثواب ہے، اس کو پڑھانا ثواب ہے، اس کے سامنے اس کے لیے اچھا اپنے دل کے اندر جگہ دینا اور اس کے لیے عقیدہ اچھا رکھنا، یہ ثواب ہی ثواب ہے، سراپا ثواب ہے۔ اور جس نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، قرآن نے اس کو عزتیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لشکر کو لے کر جا رہے تھے مکہ کے ایک وادی کے اندر، سخت گرمی کا موسم تھا۔ آپ نے اس وادی کے اندر لشکر کو روک لیا اور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ پسینہ پسینہ ہو گئے لشکر، سب پریشان تھے، پتہ نہیں امیر المومنین کو کیا مسئلہ ہے۔ پوچھا یا امیر المومنین کیا مسئلہ ہے، لوگ پریشان ہیں، آپ نے یہاں بلا وجہ کیوں روک لیا؟ تو فرمانے لگے یہ وہ وادی ہے جس کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے والد مجھے
اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے، اور جب میں شام کو اونٹ واپس لے کر جاتا تھا تو اونٹ ویسے ہی بھوکے ہی واپس چلے جاتے تھے۔ میرا والد خطاب مجھ سے کہتا تھا، عمر تو کیا کرے گا، تو بھی کوئی زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تمہیں تو اونٹ چرانے یا نہیں آتے، تو کیا کرے گا۔ آج وہی عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اس نے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا ہے، اور دنیا آج اس کے قدموں میں آ چکی ہے، اور یہ اعزن اللہ تعالی بہذا الدین، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ تو قرآن کو جو سینے سے لگائے گا، یہ قرآن اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہم نے اپنی عزتوں کو خود کھو دیا ہے، ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا ہے، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج قرآن کو ہم نے صرف غلافوں کے اندر بند کر کے یا قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا تویز لینے دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جتنی بار ہم سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں اور موبائل دیکھتے ہیں اور اخبار بھی نہیں کرتے ہیں، اندازہ کریں، ہر بندہ اپنا اندازہ کر لے، میں بھی کروں اور آپ بھی کر لیں، کہ ہم کتنا باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو کتنی مرتبہ کھولتے ہیں۔ بعض تو میرا خیال ایک مرتبہ بھی دن پہ نہیں کھولتے، کہ ایک مرتبہ تو قرآن کریم کو ہم کھول کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں جب سوئے ہوئے اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کسی ساتھی کا میسج آیا ہے تو میسج کو فوراً پڑھتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ میسج، یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے پاس کیا پیغام لے کر آیا ہے، ہم نے اس کی تعلیمات پر کیا عمل کرنا ہے۔ ہم اس کو یکسر چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں، ہمارے گھر برکتوں سے خالی ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں قرآن کی قدر و قیمت کیوں نہیں ہے؟ اس نعمت کی قدر و قیمت کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نعمت ہمیں بغیر محنت اور جد و جہد کے مل گئی ہے۔ یہ چھپر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اپنے گھروں میں دے دی ہے، یہ نعمت۔ اس نعمت کی قدر اس بندے کو آئے گی جس کی اس پر جان لگی ہوگی، اس نے قربانی دی ہوگی، کوئی مال پیسہ دیا ہوگا، جس نے پسینہ خرچ کیا ہوگا۔ اس کی قربانی اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا ہو تو آج سے 1400 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا، 1400 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا کہ اس قرآن کریم کی کیا قدر و قیمت تھی، کیا قدر و قیمت تھی، کہ صحابہ کرام ایک ایک آیت کے لیے کتنی مشقتیں اٹھایا کرتے تھے، اس دین کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی۔ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھنا پڑے گا، جب وہ آپ کے سینے پر سخت پتھر، بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے اور نیچے جلتی ہوئی تیل ریت ہوا کرتی تھی، اور اس وقت بھی آپ احد اور احد کا نعرہ لگایا کرتے تھے، تو آپ پوچھیں بلال کو یہ قرآن کی کیا قدر و قیمت تھی، کیا قدر و قیمت تھی؟ ہمیں کیا قدر اس قرآن کریم کی؟ ہم پر تو قرآن پہنچ چکا ہے، ہمارے لیے پڑھنا بھی آسان ہے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یکسر چھوڑ چکے ہیں، ہمیں ذرا تک احساس نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور اگر آج کہا جائے کہ آپ الف پڑھو تو آپ کو 10 روپے ملیں گے، اور میم لام پڑھو تو 10 روپے ملیں گے، اور میم پڑھو تو 10 روپے ملیں گے، تو ہر بندہ پڑھے گا، کیونکہ اس دنیا کے اندر نیکیوں کا سکہ تو چلتا نہیں ہے، پیسوں کا سکہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں پیسوں کا تو سمجھ آتی ہے، نیکیوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو میرے پیارے محبوب نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس لیے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی قدر و قیمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نعمت ہم تک بڑی مشقتوں سے پہنچی ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچی ہے۔ کیسے قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے؟ ذرا سنیے۔ جب یہ روس کا تسلط تھا، اب یہ ریاستیں آزاد نہیں وسطی ایشیا کی، یہ سمرقند، یہ بخارا، یہ تاجکستان، یہ ازبکستان، پہلے روس کا اس پر غلبہ تھا، کمیونزم کا دورہ تھا، تو کیا حالات تھے اس علاقے میں؟ مسلمانوں کا ایسے قتل عام کیا گیا، کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر قرآن کا نسخہ نہیں رکھ سکتا تھا، جس کے گھر میں قرآن نکلا تھا اس کا جرم قتل تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بچہ والد کو سلام نہیں کر سکتا تھا، والد اپنے بچے کا اسلامی نام نہیں رکھ سکتا تھا، بچوں سے باقاعدہ اسکولوں میں پوچھا جاتا تھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارا عربی نام تو نہیں ہے،
घर में कोई अरबी में बात तो नहीं होती, अगर पता चल जाता था तो उनके वालिद को सरेआम फांसी दे दी जाती थी। इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ, उलमा को शहीद किया गया, इतना शहीद किया गया कि उलमा की लाशों के ढेर लग गए और करीनों के जरिए से उनको जमीन दोज कर दिया गया। फरमाते हैं कि उलमा को दो अलग ट्रेनों के अंदर बिठाया जाता और मुखालिफ सीमत से उनको चलाया जाता और फिर उनका आपस में तसादुम कराया जाता, एक्सीडेंट कराया जाता, उस बास शहीद हो जाते, बास माजूर हो जाते। और फरमाते हैं कि उलमा को हेलीकॉप्टरों के अंदर बिठाकर साइबेरिया के अंदर बर्फानी इलाका जहां -दर्जा हरारत, एक समुंदर है बर्फ का, वहां फेंक दिया जाता। जो लोग वहां से बचकर आए अक्सर तो वहां शहीद हो गए, जो बचकर आए तो कहते इतनी सर्दी, इतनी ठंड होती थी, बंदा हैरान हो जाता है। बर्फानी इलाका हो, बंदे की रूह भी काम करती है, इतनी ठंड। कहते कि हम जैसे ही जिस्म को रोक दे, हमारा जिस्म शल होना शुरू हो जाता, सुन हो जाता। हर वक्त हम जिस्म को हरकत में रखते थे तो जिस्म गर्म रहता था, फिर थकावट हो जाती, इतना थक जाते थे, भूख लग जाती, खाने के लिए कुछ नहीं था, बर्फ उखाड़ते थे, पानी नीचे से निकलता, नीचे से मछली निकालते, कच्ची मछली हम खाते थे। इस तरह से हम जान बचाकर हम इस इलाके के अंदर पहुंचे, इतनी मशक्कत से हम वहां पहुंचे। जब ये रियासतें आजाद हुई, अब ये कुछ अर्सा हो गया रियासतें आजाद होगी, हमारे पीरो मुर्शद तबलीगी दौरे में जब वहां तशरीफ ले गए तो फरमाने लगे, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां तो बहुत ज्यादा हुफ्फाज थे, घर घर में हुफ्फाज थे। तो मैंने वहां के उलमा से पूछा कि इतना ज्यादा जुल्म हुआ, कोई मदरसा भी नहीं था और कुरान का कोई नुस्खा भी मौजूद नहीं था, फिर ये इतने ज्यादा हुफ्फाज कहाँ से आ गए? तो फिर वहां के उलमा ने फरमाया, बताया कि जब इन्होंने कम्युनिस्ट लोगों ने मुसलमानों का कत्ले आम किया, उलमा का, कारियों का कत्ले आम किया, तो हमने सोचा ये कुरान की नेमत हमसे छिन जाएगी, हमसे छिन जाएगी। लिहाजा हमने क्या किया, हमने ये तरीका इख्तियार किया कि जो चंद एक कारी और हाफिज बाकी बच चुके हैं, इनके जरिए से अपने बच्चों के सीनों में इस कुरान को मुंतकिल किया जाए। लेकिन इंतजाम नहीं था, कैसे पढ़ाया जाए, किसी के सामने तालीम नहीं दे सकते। तो फरमाने लगे कि हमने ये तरीका इख्तियार किया कि कारी साहब रात को ट्रैक्टर के जरिए से हल भी चलाते थे और अपने शागिर्द को साथ बिठा लेते थे। लोग ये समझते थे कि शायद ये ट्रैक्टर के जरिए हल चलाना सिखा रहे हैं, बल्कि वो साथ साथ अपने सीने में जो कुरान की नेमत थी उसके बच्चे के सीने के अंदर भी मुंतकिल कर रहे होते थे। कारी दर्जी था, साथ दर्जी का काम करता और शागिर्द को साथ दर्जी का काम भी सिखाता था और साथ साथ ये सीने की इमानत उसके सीने के अंदर मुंतकिल भी किया करता था। और अगला तरीका फरमाते हैं कि हम एक जनाजा तैयार करते, जनाजा तैयार करके हम कब्रिस्तान ले जाते, कब्र खोदते, कारी साहब को कब्र के अंदर बिठाते और 4-5 बच्चों को भी बिठाते और एक बंदे को कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा कर देते कि कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा आए तो हमें बताएं। कारी साहब उसके अंदर 4-5 घंटे बच्चों को तालीम देते, हर रोज नया जनाजा तैयार करते। इस तरह से हम बच्चों को तालीम देते। और एक तरीका इस तरह इख्तियार किया कि हमने जमीन के नीचे तह खाने बनाए, ऊपर से बिल्कुल बंद बंद करके कमरों के अंदर से हमने उनके अंदर दरवाजे रखे और जो कमरे थे जहां से दरवाजे रखे उसके अंदर हमने शराब की बोतलें अलमारियों के अंदर रख दी और बरहना औरतों की तस्वीरें लटका दी। जब हुकूमत वाले, पुलिस वाले चेकिंग के लिए आते थे, जब वो हमारे घरों के दरवाजे खोल के देखते थे तो कहते यहाँ तो शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, यहाँ तो बरहना औरतों की तस्वीरें हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि वही वही तय खाने के नीचे बच्चे भी और कारी भी 6-6 महीने का राशन लेकर चले जाते थे। 6-6 महीने तक बच्चे कुरान का हिफ्ज़ पढ़ते रहते और उनकी वालिदैन ऊपर सहन में फिर रहे होते थे। माँ अपने बच्चे का 6 महीने तक शक्ल नहीं देख सकती थी, दीदार नहीं कर सकती थी। अंदाजा इतनी कुर्बानी का बरकत ये थी। आज हमारे यहाँ बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में। और वहां जब इतनी कुर्बानी हुई थी, इस कुर्बानी की बरकत से वहां बच्चे 3-3, 4-4 महीने के अंदर कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया करते थे।
قربانی جب جب ہوتی ہے تو اللہ کی مہربانی بھی ہوتی ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے، تو میں نے اس کو، میرے پاس قرآن کا ایک نسخہ تھا، میں نے اس کو کھول کے سامنے کر دیا، میں نے کہا بچہ یہ قرآن پڑھو، تو بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسا حافظ ہے، یہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے والد نے بتایا کہ اس بچے نے قرآن کو دیکھا ہو تو یہ آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے۔ آپ والد نے کہا کہ آپ زبانی پڑھ کر سنائے، ذرا آیت کوئی پڑھے۔ تو حضرت فرماتے جب میں نے آیت پڑھی تو اس بچے نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس نے فر فر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہاں کے علماء نے فرمایا کہ ہم نے حضرت جی سے عرض کی کہ آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملاتے ہیں، یہ نوجوان اس دور کے اندر جبکہ مسلمان کے لیے جینا مشکل تھا، اسلام کا نام لینا مشکل تھا، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قتل کر دیا جاتا تھا، یہ وہ نوجوان تھا جو اس وقت بھی چوک چوراہے پر کھڑا ہو کر اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا کرتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، ایسے نوجوان سے تو ملنا چاہیے، لہٰذا اس نوجوان کو لے کر آئے۔ اس نوجوان نے اپنی کہانی اپنی زبانی سنائی، کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور مجھے اتنا مارا، جتنا وہ مجھے مارتے تھے میں اتنا زیادہ ہنستا تھا، جتنا مارتے تھے وہ اتنا زیادہ ہنستا تھا۔ مجھے الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا گیا، مجھے کرنٹ کے جھٹکے لگائے جاتے، جب بھی جھٹکا لگتا تو میں ہنستا تھا۔ برف کے بلاکوں پر مجھے لٹا دیا گیا، ٹھنڈے پانی کے اندر مجھے بٹھا دیا گیا، بندہ اندازہ نہیں کر سکتا اتنی زیادہ تکلیف۔ کیا ایمان کا وہ معیار ہوگا ان کے، کیا ایمان کا معیار ہوگا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کہتے وہ مجھے مارتے تھے اور میں ہنستا تھا، مجھے وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یہ کیسا بندہ ہے؟ ڈاکٹروں نے میرا چیک اپ کیا، جب چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، اس کا دماغی توازن درست نہیں، اس کو چھوڑ دو، جو کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ کہتے پھر جب مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا تو میں چوک چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا، پھر میں نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میں نے کھلے عام اذان دی، کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا، میں نے کھلے عام نماز پڑھی، کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا۔ حضرت فرماتے ہیں اس بچے کی باتیں سن کر میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ ایسے نوجوان اب بھی موجود ہیں، ایسے بھی موجود ہیں، اتنی بڑی قربانی۔ اللہ اکبر، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا رہے گا۔ یہ کفر جتنی بھی کوشش کر لے اس قرآن کے فیض کو نہیں روک سکتا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیمات دیں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ قرآن کے ساتھ جو جڑے گا یہ قرآن ان کو عزتیں عطا فرمائے گا، یہ قرآن کی عزتیں، اہل قرآن کو عزتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے اس قرآن کے پڑھنے والے کو۔ جب جنت میں جائے گا حافظ قرآن، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے بچہ قرآن پڑھ اور قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ایسے پڑھ جیسے تو ٹھہر ٹھہر کے دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، تیرا آخری مقام وہاں ہے جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن عزتوں والی کتاب ہے، جو اس کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، یہ نسبت قائم کر لیتا ہے، اس کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، گھر کے اندر ایک گتا ہوتا ہے، اس گتے کے ساتھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر پھینکتا ہے کوئی ادھر پھینکتا ہے، آپ اس گتے کو اٹھائیں اور قرآن کے ساتھ اس کو نتھی کر دیں اور جلد بنا دیں، جلد بنا دیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ اب کوئی بندہ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جو اس بندے پر غسل واجب ہو چکا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ بھئی اس قرآن کے لفاظ تو اندر ہے، لکھا ہوا قرآن تو اندر ہے، گتے کو کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ اس وجہ سے کہ یہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق جڑ چکا ہے، یہ قرآن کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو چکی ہے، اس کو بھی وہی عزت حاصل ہو چکی ہے جو قرآن کی عزت ہے، جو قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس عزت والے کو، اس گتے کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت قائم کر لیں گے، نتھی کر لیں گے، تو یہ قرآن ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ بس آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔